السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود کے پاس ایک سوال آیا ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا، اور آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بہترین لیکچر وہ بھی دیکھتے ہیں، نماز کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ بھی دیکھیے میں بھی دیکھتا ہوں۔ نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے، جمعہ کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں۔ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک۔ جدھر بھی آپ ہے اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ has sent، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور قرآن عظیم۔ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم۔ تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ۔ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن میں 92 ٹائمز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورکعی ما یا رقیم، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے۔
सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तगाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फर्ज है कि उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकुन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 352, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। जिन और इंसान, ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा, बंदगी, और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब्द, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मुफ्ती तारिक मसूद ने, जैसा कि आपने देखा है, उन्होंने साबित किया कि जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है। और आखिर में डॉक्टर ज़ाकिर ने एक लेक्चर भी देखा है हमने, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें। और उन्होंने ये भी कहा कि सलाह जो है सिर्फ ये ही अल्लाह के आगे जो है इबादत नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इबादत में शुमार हैं। जैसा कि हम अल्लाह ताला का कहना मानते हैं, जो चीज़ से अल्लाह ताला ने हमको रोका है वो ना करने से हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। और भी बहुत काम है जो अल्लाह ताला के इबादत में आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।